انتہائے عشق ناول بہت ہی رومانٹک ناول ہے ناظرین، تو چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ نازلی نے مسکرا کر موبائل اسکرین کو دیکھا جہاں آنی کی پیاری سی فیملی تھی۔ اس دن وہ آنی کے ہاں گئی تھی تو ان کے ساتھ ہی خوبصورت لمحوں کو اس نے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ اس نے موبائل پر نظر ڈالی، یہ تصویر آنی نے کلک کی تھی۔ اس میں نازلی کے ساتھ زیب، زارا، 18 سالہ لیلا جو آنی کی کیوٹ سی نند تھی، اور آنی کے نے اسد بھائی تھے، اور آنی اور اسد بھائی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسد بھائی ہمیشہ آنی کے پیچھے پیچھے رہتے، جس کی وجہ سے نازلی انہیں آنی کا دیوانہ کہتی تھی، جس کے جواب پر وہ کہتے کہ تمہیں بھی کوئی دیوانہ مل جائے گا، تو نازلی سر جھٹک کر رہ جاتی۔ جو بھی تھا، پر جب بھی وہ آنی کے گھر آتی تو اس کا موڈ بہت خوشگوار رہتا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر نازلی کو ان پر رشک آتا اور اس پیاری سی فیملی میں ہمیشہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی۔ وہ ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کی نظر اتارا کرتی تھی۔ اس نے موبائل ایک سائیڈ پر رکھا، پھر سامنے نظر ڈالی تو گھڑی پر رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم میں ہوتی کچن کی طرف بڑھی اور روز رات 10 بجے بابا جان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی تھی۔ اس وقت وہ لائبریری میں ہوتے تھے۔ بچپن سے ان باپ بیٹی کے درمیان ایک جھجک سی تھی، وہ ہر کام میں مصروف رہتے، بس رات کا یہ وقت وہ لائبریری میں کتابوں کے درمیان گزارا کرتے تھے۔ اسی وقت نازلی ان کے لیے چائے لے کر جاتی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ بابا جان ویسے تو بہت کم بولا کرتے تھے، پر نازلی کے ساتھ وہ کتابوں سے پڑھی بہت سی اچھی باتیں شیئر کیا کرتے تھے اور وہ مکمل دھیان سے سنا کرتی تھی۔ اسے اپنے بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ روز بابا جان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانا، اس نے باتیں کرنا نازلی کی روٹین کا حصہ بن گیا تھا، اور حسن آفندی نے اس روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ کبھی وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے چائے لے کر آتی تو بابا جان بک بند کیے بیٹھے اس کے منتظر ہوتے۔ انہوں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا کہ بیٹا کہاں رہ گئی تھی، پر ان کے انداز سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اس کے بابا جان نے کبھی لفظوں سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، پر لاشعوری طور پر اپنے ہر عمل سے نازلی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے تھے، جبکہ نازلی کے لیے تو اس کے بابا جان ہیرو تھے، اور وہ بھی اپنے بابا کی بیٹی تھی۔ زبان سے اس نے کبھی کچھ نہ کہا، پر عمل سے اپنی محبت ظاہر کرتی تھی۔ وہ کوئی شوخ چنچل سی بیٹی نہ تھی جو باپ سے اسے لاڈ اٹھواتی اور ان سے چیزوں کی فرمائش کرتی۔ وہ خاموشی سے اپنے آپ میں سمٹی لڑکی تھی اور اسے کبھی کوئی فرمائش ہی نہ کی تھی۔ اسے دنیا کی بھیڑ ڈراتی تھی، جو اپنے ہول میں بند رہنے والی لڑکی تھی، جو اپنے دکھ خود تک محدود رکھتی تھی اور اپنے پیاروں کے لیے چہرے پر مسکان سجا لیتی، اور ان کے سے فطور نہ تھا۔ نازلی حسن آفندی نے تو تم لوگوں میں سے جو خود کو ایک طرف رکھ کر اپنے پیاروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ نازلی باجی، آپ کھانا کب تک کھائیں گی؟ وہ سوچوں میں گم کچن میں داخل ہوئی تو نوری نے پوچھا۔ 15 سالہ نوری کی اماں سالوں سے ان کے گھر کام کر رہی تھی، دونوں وہی سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ نوری صاحبہ بھی اپنی اماں کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ آتی تھی، پر میڈم کام چور تھی۔ میرا دل نہیں کہہ رہا نوری، بس بابا جان کے لیے چائے لے جانی آئی ہوں، اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میں چلی جاؤں باجی؟ اس کے جواب پر نوری نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ نازلی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بیچاروں سا منہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی مسکینوں والی صورت نہ بناؤ، جانتی ہوں میں تمہیں ناول پڑھنے کی بے چینی لگی ہے، پڑھائی نہ کرنا، بس ناولز پڑھتی رہنا۔ نازلی نے اسے جھاڑا تو وہ منہ بسورنے لگی۔ باجی پڑھتی تو ہوں، ابھی یہاں آنے سے پہلے ٹیسٹ یاد کیا ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ کسی دن سبق سنوں گی تم سے، پھر معلوم ہوگا کہ میڈم کتنا پڑھتی ہیں۔ اس کی بات پر نوری آنکھیں پٹا کر دیکھنے لگی تو نازلی کو کہنا پڑا، اچھا جاؤ نوری صاحبہ، کر لو شوق اپنا پورا۔ اس کے کہنے پر وہ شکریہ باجی کہتی ہنستی ہوئی کچن سے باہر بھاگی۔ پاگل لڑکی، اس کے جاتے ہی نازلی مدم سی مسکرائی۔ چائے لے کر وہ لائبریری کے دروازے کے پاس رکی، پھر ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ میں آ جاؤں بابا جان؟ کم ان بیٹا جی، حسن آفندی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ روز اس کے اجازت لینے پر وہ یہی کہتے تھے، بیٹا ان کا بیٹا نازلی کو بہت پسند تھا، اور یہ الفاظ سننے کے لیے ہمیشہ اس کے شاداب چہرے پر مسکان سج جاتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، جس کی ایک طرف سنگل صوفے پر حسن آفندی بیٹھے تھے اور دوسری طرف صوفے پر میں بیٹھ گئی۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمہ اتار کر پھر چائے کا کپ
اٹھا کر سیپ لینے لگے۔ کیسی ہے چائے؟ اس نے ہمیشہ والا سوال کیا۔ پرفیکٹ، ہمیشہ والا جواب دیا تو نازلی کا چہرہ چمک اٹھا۔ آپ کی بڑی ماما اور تابین آ گئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، نہیں بابا جان، اس نے جواب دیا تو حسن آفندی خاموشی سے چائے پینے لگے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کر رہی ہیں نا آپ؟ انہوں نے کپ میز پر رکھ کر اسے دیکھا۔ جی، اس نے ہاتھ مسلے۔ نروس ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کو باغور دیکھا تو تھوڑی سی وہ مدھم سی مسکرائی۔ اصل میں تو وہ کافی نروس تھی پر بابا جان کو بتا نہ سکی، اس لیے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، جب آپ کچھ دن یونیورسٹی جائیں گی تو آپ کو عادت ہو جائے گی اور پھر وہاں آپ کے نئے دوست بنیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نازلی بھیڑ میں پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی تھی، پر آنی اور بابا کے سمجھانے پر لے لیا تھا۔ بابا اسے سمجھا رہے تھے کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دیتی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا اور آنی کا یہی کہنا تھا کہ وہ دنیا سے چھپ کر تو نہیں رہ سکتی، اسے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کا سامنا بھی کرنا سیکھنا پڑے گا۔ کچھ دن بعد بابا جان کو شبہ خیر کہتے وہ سیڑھیاں طے کر اوپر آئی۔ اپنے کمرے سے ایک چھوٹا کمرہ چھوڑ کر اگلے روم کے دروازے پر نوک کی پر وہاں کوئی جواب نہ آیا۔ یہ تابین کا کمرہ تھا، ان دونوں کا روم اپر جبکہ بابا اور بڑی ماما کا روم نیچے تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ لوگ ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ نازلی دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے کمرے سے دروازہ نکل کر دوسرے کمرے میں جاتا تھا اور وہاں داخل ہوئی اس روم کو اس نے اپنی بے شمار پینٹنگ سے سجا رکھا تھا۔ پینٹنگ کرنا اس کا شوق تھا۔ جب وقت ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ پینٹنگ کیا کرتی تھی۔ وہ دیوار پر لگی بڑی سی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے 1 سال پہلے پینٹ کیا تھا۔ یہ پینٹنگ اس کے بابا جان کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور اس نے ابھی تک یہ کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ گھر میں سب کو معلوم تھا کہ وہ پینٹ کرتی ہے، پر کبھی کسی نے اس کا کام دیکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو اس نے بھی کسی کو اپنا کام نہیں دکھایا۔ دن بدن اس کی خوبصورت پینٹنگز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج کل وہ نئی پینٹنگ بنانے میں لگی تھی جو کچھ دنوں تک مکمل ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ صبح اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ کل اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ نروس تھی پر بابا جان کی باتوں کو ذہن میں دہراتی آنکھیں موند گئی۔ اوئے نور، اللہ کی بندی، کیا ہو گیا؟ کیوں کب سے منہ پھلا کے بیٹھی ہو؟ آبش نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی نور ماں نور کو جھنجھوڑا پر ہنوز سی پوزیشن لیٹی رہی۔ گونگی ہو گئی ہو؟ پھوٹو بھی تو کچھ سنا؟ نور کی آنکھوں سے ہٹایا اور جواباً اسے گھورنے لگی۔ کچھ سن نہ لینا مجھ سے آپی، جاؤ یہاں سے۔ وہ تپی تھی۔ یہ میرا روم ہے، میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ آبی نے آنکھیں سکیڑی۔ تم بالکل بھی بھائی کی طرح ہو، چرب زبان، نور تیش سے کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ارے لڑکی، میرے لالا کے بارے میں تمیز سے بات کرو۔ پہلے تم اپنے لالا دل کے کالے کو تمیز سکھاؤ پھر مجھے کہنا، اسے جل کر کہا۔ کیا گستاخی کر لی ہے میرے لالا نے؟ آبی نے اسے گھورا۔ ایک معصوم کا دل توڑا ہے انہوں نے۔ وہ سر جھکا کر اداسی سے بولی۔ کون معصوم؟ کہیں وہ پڑوس والی معصوم سی زرگل تو نہیں؟ اس کی بات پر نور نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ اسے صدمہ لگا کہ اگلے پل جل کر بولی، اس منحوس زرگل کا دل کیا سر میں اپنے ہاتھ میں توڑوں؟ اس نے تپ کر آستینیں اوپر کی۔ تو تم دوستی کے نام پر دبا ہو، تمہیں اپنی معصوم دوست دکھائی نہیں دیتی؟ میں ہوں وہ معصوم۔ اس نے بات پر زور دے کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ لگتی تو کسی اینگل سے نہیں ہو، آبی نے شرارت سے کہا۔ ماہنور اسے مارنے کو آگے ہوئی۔ اچھا معاف کرو بی بی، بتاؤ لالا نے کیا کہہ دیا؟ اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا تو نور نے پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح ڈرامائی انداز میں ٹھنڈی آہ بھری، پھر بتانے لگی کہ کیسے شہریار نے اتنی چھوٹی سی بات پر اسے ڈانٹا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ بس اس بیچاری کے ہاتھوں سے شہریار کے چائے کے کپ میں ہیئر پن تو گری تھی۔ وٹ؟ تم ہیئر پن کے ساتھ کیا کر رہی تھی تب دکھا رہی تھی؟ وہ چائے کے کپ میں گر گئی۔ آبی حیران اور پریشان تھی۔ اچھل کر کیچ کر رہی تھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، اور اب مجھے کیا معلوم کہ وہ محترم تبھی وہاں سے گزریں گے اور ہیئر پن چائے کے کپ میں گر جائے گی۔ اس نے منہ بنا کر آبی کو دیکھا جو شاک سی بیٹھی تھی۔ اف نور، اف، تم سے سیدھا کوئی کام نہیں ہوتا۔ میری بہن، ہیئر پن بالوں میں لگانے کے لیے ہوتی ہے، کھیلنے کے لیے نہیں۔ پھر میڈم کو میرے پیارے لالا سے شکایت ہوتی ہے۔
کہ وہ ڈانٹتے ہیں اپنے کام نہ دیکھنا، تم بس میرے بھائی پر ہی الزام لگاتی رہنا۔ آبی نے اسے گھوریوں سے نوازتے ہوئے خوب سنائی۔ ہاں ہاں، تم تو میرا ساتھ کیوں دینے لگی؟ تم تو اپنے لالا کالے کا ہی ساتھ دو گی نا؟ نور ترشی سے بولی اور وہ اس کو دیکھتی۔ خیر خبردار، تم نے میرے ہینڈسم سے لالا کو کالا کہا۔ آبی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میری بلا سے ایسے ہینڈسم شخص کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دینا جو ہمیشہ اپنی معصوم سی منگیتر کا دل دکھاتا رہتا ہے۔ نور نے کہہ کر سر جھٹکا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں سنجیدہ سا شہریار کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر منور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، جبکہ آبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبی ذرا آنا، تم سے بات کرنی ہے، شہریار نے بہن کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ آبی بھی شہریار کے پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جی لالا۔ آبی کے جواب پر وہ جیسے ہی آیا تھا وہ ویسے ہی پلٹ کر چلا گیا، ایک نظر کو بھی نور کو نہ دیکھا۔ اس کے جاتے ہی نور نے منہ بسور کر آبی کو دیکھا جو وہ مسکراہٹ دبا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہائے میری زبان کو آگ لگے، یہ میں کیا کیا بولتی رہتی ہوں، شہریار نے ضرور سن لیا ہوگا۔ اوف اللہ، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر خود کو کوسنے لگی۔ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کا آفس بلڈنگ کے تیسرے فلور پر تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ آج اس نے بہت سی بڑی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بڑا ٹینڈر حاصل کیا تھا۔ اس ٹینڈر کے لیے سب نے جان لگا دی تھی، جس میں جمال آغا کا نام سر فہرستہ پر سب کو پیچھے چھوڑ کر ہاشم خان بازی لے گیا تھا۔ وہ ایک کامیاب اور عقل مند بزنس مین تھا۔ کب کیا اور کیسے کرنا تھا یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر گلاس وال تک آیا جہاں سے نیچے شہر کی گہما گہمی دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری دھوپ کی کرنیں گلاس وال سے ہوتی ہوئی اس کے آفس کو اجالا بخش رہی تھی۔ تم تو واپس آ گئے ہو جمال آغا، ایک بار پھر سے ہاشم خان کے مقابل اس نے اسے مسکرا کر خود کلامی کی، پھر نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سوچوں کا رخ بدلا، دل کی دنیا میں طوفان سا برپا ہوا۔ ایک پیاری سی صورت سنہری دھوپ کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی۔ اس نے آنکھیں تیزی سے بند کر کے کھولی پر منظر نہ بدلا۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کا جینا محال کر رہی تھی۔ خوبصورت چہرے اس نے بے حساب دیکھے پر اس سنہری صورت کو کچھ الگ تھا جسے دیکھ کر ہاشم خان کے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کے ضدی دل کو وہ چہرہ بھا گیا تھا۔ وہ کانچ سی لڑکی اس پتھر کو پگھلا گئی تھی اور اب اس کانچ سی لڑکی کو تلاش کرنا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے دیکھے ہوئے۔ اسے خود پر یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے مسکرا کر اپنے مضبوط ہاتھ گلاس وال پر رکھا اور جیسے خیال میں نظر آتے اس چہرے کو چھوا ہو۔ بہت جلد تم ہاشم خان کی روبرو ہوگی، بس تھوڑا انتظار، پھر ہاشم خان تمہیں تم سے چرا لے گا۔ آنکھوں میں چمک لیے اس نے خود کلامی کی۔ جلد اسے ہاشم خان کی زندگی میں آنا ہوگا کیونکہ وہ ہاشم خان کے دل کو بھا گئی تھی۔ وہ تو صرف اسی کا نصیب بنے گی۔ وہ مدھم سا مسکراتا خیالوں میں گم تھا۔ فون کی رنگ نے اس کی سوچوں کو منتشر کیا۔ وہ پلٹ کر ٹیبل تک آیا، موبائل پر نظر ڈالی، اسکرین پر خان بابا کا نام دیکھ کر لمبی سانس کھینچ کر کال پک کی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کے جواب میں دوسری طرف سے ہنکارا بڑھا۔ کچھ دیر کے بعد خان بابا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاشم خان، ہم نے تمہیں کہا بھی تھا ہمارے معاملات سے دور رہنا، پھر کیوں تم بلاول خان سے جھگڑا کیا؟ ہاشم خان نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر بولا، دراور نے آپ کو ساری بات بتا ہی دی ہوگی خان بابا۔ جھگڑا اس کی طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ بلاول اور دراور چھوٹے ہیں پر تم تو بڑے ہو خان ہاشم، تم انہیں جھگڑے سے منع کرتے پر نہیں، الٹا تم نے جھگڑے کو مزید بڑھا دیا۔ تم نے ہماری مخالفت کرنے کی جیسے قسم کھا رکھی ہے۔ خان بابا کی آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے خان بابا۔ وہ آپ کا سو کولڈ چچا زاد، اس کی اولاد بس ہاشم خان۔ خان بابا نے گرج کر اس کی بات کاٹی، اب تم اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے کہ اپنے باپ کو نہ سمجھ ہونے کا طعنہ دو۔ خان بابا کی آواز غصے سے کانپتی تھی۔ ہاشم مٹھیاں پینچ کر رہ گیا اور وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اور خان بابا کیا سمجھ رہے تھے، پر وہ اپنی سوائی میں کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اب خان بابا نے اس کی ایک نہیں سننی تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ ہم تمہیں آخری بار کہہ رہے ہیں ہاشم خان، ہمارے معاملات سے دور ہو، ورنہ سلطان آغا خان بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کی بات پر ہاشم نے گہری سانس بھری اور جب وہ پھر بولے تو ہاشم خان، آئندہ گاؤں میں قدم مت رکھنا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے کال کاٹ دی۔ ان کی بات پر ہاشم کے اعصاب تن گئے۔
کان ایک دم سے سرخ ہو گئے، پیشانی پر بال نمودار ہوئے اور اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ دل میں آیا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ہان بابا نے ایسے ہی تھے، ہمیشہ سے اپنی کرنے والے اور کسی اور کی نہ سننے والے۔ ان کی اسی عادت نے ہاشم کو ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ ہان بابا کو اپنی کرنے کی عادت تھی، وہ تو انہیں بیٹا تھا اور دونوں کی یہی ضد تھی کہ آج ان کے بیچ ایک لمبا فیصلہ لے آئی تھی، جہاں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ لال آنکھیں، سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس نے ٹیبل سے کار کی چابی لی اور آفس سے باہر آیا۔ کچھ پل پہلے کی خوشی ہوا چھو ہو گئی۔ اس نے کار اسٹارٹ کی، اس کا رخ کلب کی طرف موڑا۔ جب بھی غصہ اس کے سر پر حاوی ہوتا تو وہ کلب کا رخ کرتا، جہاں تنہا بیٹھ کر رنگ برنگے چہروں کو دیکھتا، سگریٹ پھونک پھونک کر اپنا دل جلاتا رہتا۔ پھر 1 سال پہلے یہی اس کی زندگی تھی، اور ادھوری اور تنہا۔ اس نے شال کندھوں کے گرد لپیٹی اور پھر بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بابا جان اور بڑی ماما بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی اور خاموشی سے اپنے لیے چائے ڈالنے لگی۔ ڈرائیور کے ساتھ جائیں گی کہ میں چھوڑ آؤں؟ حسن افندی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی بابا جان۔ آر یو شور؟ حسن افندی کی بات پر نازلی نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ یس بابا جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ امتل افندی نے نحوست سے باپ بیٹی کو دیکھا نازلی کوئی بچی تو نہیں جو آپ اتنی فکر کر رہے ہیں؟ حسن، اگر دنیا کو فیس نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں اسے گھر میں ہی بیٹھا رہنے چاہیے۔ وہ سرد لہجہ کاٹ کر اس نے آملیٹ منہ میں ڈالنے لگی اور ان کی بات پر نازلی خاموشی سے اپنے کپ کے کنارے پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ کمن امتل بیگم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ حسن افندی نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، پر امتل افندی سر جھٹک کر ناشتے میں مصروف ہو گئیں۔ انہیں نازلی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اسے دیکھ کر انہیں سالوں پرانے زخم یاد آنے لگتے تھے۔ ڈائننگ روم میں کی خاموشی کو تابین ہیل کی ٹک ٹک سے توڑا۔ خوشبوؤں میں بسی تابین ڈائننگ روم کے قریب آئی اور ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھلے بالوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مارننگ آپی۔ نازلی اسے دیکھ کر مدھم سی مسکرائی۔ مارننگ ڈارلنگ۔ تابین اسے جواب دے کر ماما بابا کو سلام کرتی مسکرا کر کرسی پر بیٹھی۔ آج اس کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ موڈی قسم کی لڑکی تھی، دل ہوتا تو اچھے سے بات کرتی، ورنہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج جلدی اٹھ گئی۔ مائی لو یو لو ڈیئر ڈاٹر۔ امتل افندی نے محبت سے بیٹی کو دیکھا۔ جی ماما، بس بوتیک میں ضروری کام ہے سو اس لیے، وہ جواب دے کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماشاءاللہ، ہماری دونوں بیٹیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ حسن افندی ہلکی مسکراہٹ لیے فخر سے بولے۔ کوئی شک نہیں بابا، پر میں نازلی سے 2 قدم آگے ہوں، کیونکہ نازلی۔ تابین نے مسکرا کر سر کو ہم دیا اور پھر نازلی کو دیکھا۔ آئی نو آپی۔ نازلی برا ماننے بغیر مسکرائی اور کہنے وہ نازلی کو سوتیلی بہن تھی، پر نازلی کو اس سے بہت محبت تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ آپی نہ کہا کرو مجھے، تابین نے منہ بنایا۔ پھر کیا کہوں؟ نازلی نے نیلی آنکھیں اٹھا کر معصومیت سے پوچھا۔ نام لیا کرو، تابین نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ نازلی آپ سے چھوٹی ہیں تابین، کیا یہ آپ کا نام لیتی اچھی لگیں گی؟ حسن افندی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اوکے نو پرابلم، جو مرضی کہہ لیا کرو، تابین نے ہنس کر کہتے نازلی کا گال چھوا۔ نازلی مسکرانے لگی۔ امتل افندی نے اسے گھوری سے نوازا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کو اللہ حافظ کہتی یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ شہریار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ آبی بیٹھی تھی، جبکہ نور پچھلی سیٹ پر تھی۔ تم دونوں پڑھائی کرنے جا رہی ہو، اس لیے صرف پڑھائی پر دھیان دینا، فضول دوستیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بس اپنے کام سے کام رکھنا اور اچھے سے پڑھائی کرنا، اب کی بار وہ اسے نرمی سے کہا۔ وہ دونوں نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس نے بیک ویو مرر سے ایک نظر نور کو دیکھا اور اس کی نظر ایک پل کے لیے نور کے معصوم چہرے پر رکی اور اگلے پل وہ سر جھٹک کر ڈرائیو کرنے لگا۔ یونی کی پارکنگ میں اس نے کار روکی اور دونوں کار سے اتری۔ نور نے رک کر اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے شہریار کو دیکھا اور پھر ایک دم بولی، شہریار ہمیں آپ لینے آئیں گے؟ نہیں، مجھے کام ہے، اس لیے ڈرائیور کو بھیجوں گا۔ یہاں گاڑی کھڑی مت رہو، اب جاؤ اندر۔ اسپاٹ انداز میں جواب دیتا وہ اگلے پل کار کو آگے بڑھا کر لے گیا۔ نور نے اس کی دور ہوتی کار کو اداسی سے دیکھا۔ چلو نور، آبی نے کہا تو وہ 2 سوچوں میں گم اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس بے پرواہ شخص سے اسے بہت محبت تھی۔
بچپن سے اس کا نام اس سے جڑا تھا، پر اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ پہلے اس قدر ظالم نہ تھا، پر پچھلے کچھ عرصے سے اس کا چہرہ سر سپاٹ ہو گیا تھا۔ وجہ اچھے سے جانتی تھی، پر اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر لمبی سانس لی اور آبی کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی۔ کلاسز ہو چکی تو سب لوگ اٹھ کر کلاس سے باہر جانے لگے، پر وہ اکیلی خاموشی سے سر جھکا کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ ہائے! اس آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے دو پیاری سی ہنس مکھ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ہیلو! جواباً وہ بھی مدھم سی مسکرائی۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں، ایک نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ نازلی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ڈفر نور، پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ آبی نے اسے گھورا۔ او سوری، مجھے ماہنور کہتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھایا جسے نازلی نے تھام لیا۔ اور یہ سڑی ہوئی جو ہے نا، یہ میری کزن آبش ہے۔ اس نے شرارت سے آبی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا، فضول بولتی ہے۔ آبی نے جل کر نور کو دیکھا۔ اس کی بات پر نازلی مسکرانے لگی۔ نائس ٹو میٹ یو گرلز۔ وہ انہیں دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اسے بہت دلچسپ لگی تھیں۔ مجھے نازلی کہتے ہیں، اس نے مدھم سی مسکان لبوں پر سجا کر کہا۔ بالکل اپنے نام کی طرح نازک سی ہو تم۔ ماشاء اللہ، نور نے پیار سے کہا تو نازلی مسکرا دی۔ پھر تینوں کینٹین کی طرف بڑی، ٹیبل پر کے گرد بیٹھ کر سینڈوچ کھاتے باتیں کرنے لگیں۔ نور کتنے پل غور سے نازلی کو دیکھتی رہی۔ نازلی اور آبی باتیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوئی؟ آبی نے حیرت سے پوچھا۔ نازلی بھی اسے دیکھنے لگی۔ اف یار، مجھے تو اس کی آنکھیں لے ڈوبیں، وہ مبہوت انداز میں بولی۔ آبی اور نازلی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر میں لڑکا ہوتی نا تو ابھی تک نازلی کو شادی کے لیے پرپوز کر چکی ہوتی، وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ دونوں حیرت سے نکلی اور اگلے پل ہنسنے لگیں۔ تم بنا نور، نازلی نے ہنسی روک کر سر ہلا دیا۔ سچی یار، تم کانچ سی لگتی ہو، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جاؤ۔ وہ مسکرا کر محبت سے بولی۔ نازلی کو عجیب لگا۔ آنی کے علاوہ آج سے پہلے اتنی محبت بھری تعریف اس کی کسی نے نہیں کی۔ میں ایک عام سی انسان ہوں، کوئی کانچ وانچ کی نہیں بنی ہوئی، اس لیے تم مجھے ہاتھ لگا سکتی ہو، ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے شرارت سے کہہ کر نور کا ہاتھ تھاما۔ شکر ہے۔ پھر نور شکر ادا کرتی، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر شرارت سے ہنسی تو وہ دونوں بھی ہنسنے لگی۔ تھینک یو اتنے پیارے لمحوں کے لیے، تم دونوں بہت پیاری اور زندہ دل ہو۔ نازلی کی بات پر وہ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور میڈم، اب روز ہم یہ پیارے لمحے جئیں گے انشاءاللہ، آبی نے دوستانہ لہجے میں کہا اور اس پر نازلی مسکرا دی۔ ویسے دوستی تو پکی ہے نا؟ نور نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل پکی۔ نازلی کی آنکھوں سے روشنی سی پھوٹ پڑی۔ مبارک ہو لو، اسی خوشی میں یہ چاکلیٹ کھاؤ۔ نور نے جلدی سے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر انہیں دی۔ نازلی نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور اس کی زندگی میں یہ پہلا دوستی کا رشتہ تھا۔ آج ان کے بیچ ایک نیا رشتہ قائم ہوا تھا۔ باقی تمام رشتے تو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، ہم ان میں چوائس نہیں رکھ سکتے، پر دوستی وہ واحد رشتہ ہے جسے ہم خود چنتے ہیں، جس میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے۔ ہم نے اچھے دوست بنانے ہیں کہ برے ملیں گے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر اچھے اور مخلص ملیں تو آپ کو سنوار دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن جاتے ہیں، جو بچھڑ جانے کے بعد پھولوں کی طرح ہمیشہ آپ کی یادوں میں مہکتے رہتے ہیں۔ ریسٹورانٹ روشنیوں سے چکا چوند تھا۔ ڈنر کے لیے آئے ہاشم اور اسپی ایک کونے میں رکھے ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے ام جان سے بات کی اور تم نے؟ اسپی نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ ہاشم ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اسپی نے اس کو گھورا۔ ہاں، ان سے ملنے چلے جاؤ۔ اسپی کی بات پر ہاشم نے سر اٹھایا۔ اسپی نے اس کی آنکھوں میں سرخی سی نمودار ہوتی دیکھی۔ پتہ ہے اسپی، اس دن خان بابا نے مجھے کیا کہا؟ اس کی آواز سرد اور بھاری ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں میری ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپی، اس نے سر جھٹکا، اور یہ میں اب اپنے گاؤں میں قدم نہ رکھوں۔ اس کی بات سنتے اسپی نے اس کی آنکھوں میں اداس سی تہتی دیکھی۔ اس کا دوست بہت مضبوط تھا، پر کچھ رشتے مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی
کمزور بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ہاشم خان بھی اب گاؤں میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ ضدی لہجے میں بولا، یار بہت ہوگی یہ ضد، اب اس کو ختم کر دو، مان لو ان کی بات اور حویلی واپس جاؤ۔ اسپی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ناممکن۔ اس نے اسپی کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی بات ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ بات مکمل کر کے اس نے ہاتھ جھاڑے۔ بہت ضدی ہو تم، اسپی جھنجھلایا، جبکہ ہاشم بنا کچھ کہے ویٹر کو بلا کر آرڈر دینے لگا۔ کھانا آیا ہے تو دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ اسپی نے ہاشم کو دیکھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کتنے پل ہاشم کو دیکھے گیا، پر وہ محترم کسی خیال میں بری طرح سے گم تھے۔ واپس لوٹ آؤ ہاشم خان، اس نے چٹکی بجا کر تنزیہ کہا۔ ہاشم نے سکون سے آبرو اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، تم آج کل بہت مشکوک ہوتے جا رہے ہو، حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حالات بالکل ٹھیک ہیں اسفندیار ملک، تم زیادہ جاسوس نہ بنو۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا، یہ راز بھی جلد ہی فاش ہو جائے گا مسٹر۔ اسپی نے مسکرا کر سر ہلایا، تبھی اس کی نظر پیچھے گئی۔ اس نے ہاشم کو اشارہ کیا تو ہاشم نے سر پھیر کر پیچھے دیکھا۔ جمال آغا کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہاشم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ گردن سیدھی کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ جمال آغا نے جھک کر لڑکی کے کان میں کچھ کہا، پھر ان کے ٹیبل کی طرف بڑھا، جبکہ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف رہے۔ اس نے ٹیبل بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاشم نے سر اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں مغرور سی چمک تھی، جبکہ جمال آغا کی آنکھوں میں سر تاثر تھا۔ جیت کے نشے میں چور ہاشم خان پر جلد ہوش میں آ جاؤ گے، وہ تھوڑا جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر ہاشم کھل کر مسکرایا، پھر کونیاں میز پر ٹکا کر ہاتھوں کو باہم ملایا اور ایک تیز نظر سامنے کھڑے جمال آغا پر ڈالی۔ جب تم میرے مقابل رکھو گے نا جمال آغا، تب تک ہار تمہارا مقدر بنے گی اور ہاشم خان جیت کے نشے میں چور رہے گا۔ اس نے مسکرا کر استہزائیہ انداز میں کہا، پر اگلے پل اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، کیونکہ ہاشم خان نے ہار نہیں سیکھا۔ تم تو ہرگز نہیں۔ اس کی بات پر جمال آغا کے اعصاب تن گئے، اور ایک دو بازیاں جیت لینے سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے مجھے مات دے دی ہے ہاشم خان۔ جمال آغا بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں، اب کی بار ہار تمہارا مقدر بنے گی۔ اس کا لہجہ نفرت سے تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہاشم طنزیہ مسکرایا، ہم دوست ڈنر کرنے آئے ہیں، اس لیے ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا، تم چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتے ہو۔ اس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، نو تھینکس، تم سے اچھی زیادہ کمپنی میرے ساتھ ہے۔ جمال آغا نے چبا کر لڑکی کی طرف اشارہ کیا، سو ہیو فن۔ ہاشم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جمال آغا نے جواباً اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جاتے ہی اسپی نے گہری سانس لی، مجھے ڈر تھا کہیں تیسری جنگ عظیم نہ شروع ہو جائے۔ اس کی بات پر ہاشم نے کہکا لگایا، تم اتنے ڈرپوک کب سے ہو گئے اسفندیار؟ اس نے شرارت سے پوچھا، جب سے تمہارا دوست بنا ہوں۔ اسپی نے منہ بنایا، ہر کسی سے پنگا لیتے رہتے ہو۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، میں کہاں یار، یہ سائیکو آدمی خود ہی میرے مقابل آ رہا ہے، وہ بھی مجھے ہرانے کی خواہش لیے۔ اب تو ایسا ممکن نہیں نا وہ ہاشم خان کو ماں سے دو چار کروانا چاہے اور ہاشم خان خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، یہ شیطان امریکہ چلا گیا تھا، پھر واپس کیوں آ گیا؟ اسپی نے ہاشم کو دیکھا اور پھر بات جاری رکھی، 2 سال بعد اسے پھر سے تمہاری یاد آ گئی، اچھا ہوتا واپس ہی نہ آتا، اب پھر وہ پرانی دشمنی کو تازہ کر رہا ہے۔ تمہارے لیے اس شخص کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جہاں آباد ہے، ایسے لوگ کچھ بھی کر گزر جاتے ہیں۔ ہاشم خان تم بس اس سے بچ کر ہی رہو۔ اسپی اپنے دوست کے لیے فکر مند رہا، کمن یار۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر پنچ مار دیا، اور اس کے لیے اس کا فکر مند ہونا ہاشم کو اچھا لگا۔ وہ اس کا واحد مخلص دوست تھا، اسے پاگل سے کیا ڈرنا، اور تم اس سے کیا دوست کم سمجھا ہے؟ ایسے تھوڑی اس سے ڈر جاؤں گا۔ اس نے بات کو ہنسی میں اڑا دی۔ اسپی اسے دیکھ کر رہ گیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ شخص پورا پاگل تھا، بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ چلو کھانا کھاؤ، پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ہاشم نے پلٹ کر اس کی طرف کی اور دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ جمال آغا اور ہاشم خان کی دشمنی یونیورسٹی کے زمانے سے تھی، دونوں
جو اب تک قائم تھی۔ ہاشم ہمیشہ جمال آغا کے سے 2 قدم آگے رہتا، جو جمال آغا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاشم خان سے جیتنے کی ضد باندھ رکھی تھی، پر جب بھی وہ ہاشم کے مقابلے پر اترتا، ہار اس کا مقدر بنتی۔ اسی مسلسل ہار نے اس کی ضد اور ہاشم کے لیے اس کی نفرت کو بڑھا دیا۔ وہ کبھی بھی کسی حال میں جیتنا چاہتا تھا، ہاشم خان کو مات دینا چاہتا تھا، اس کا سر اٹھا کر جھکا سکے اور اس کے غرور کو اپنے قدموں تلے رون سکے، اس سے اپنی ہر بار کا بدلہ لے سکے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب کی بار ہاشم کو منہ کے بل گرانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔